اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل صدق اللہ مولانا العظیم۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اصحاب الفیل ہاتھی والے۔ ابرہہ جو کہ گورنر تھا یمن کا، اصل بادشاہ جو ہے وہ نجاشی تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ لوگ بیت اللہ جاتے ہیں اور جا کر طواف کرتے ہیں تو ادھر کیوں جاتے ہیں، یہیں ان کو ایک عبادت خانہ بنوا دیتے ہیں۔ اس نے بڑا خوبصورت جو ہے نا ایک عبادت خانہ تیار کروایا، لوگوں کو کہا کہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ادھر ہی عبادت کیا کرو، اس کا طواف کر لیا کرو۔ لیکن اس کا عقل کو کیا پتا کہ مسلمان وہاں دیواریں دیکھنے نہیں جاتے کہ دیواریں خوبصورت ہیں، وہ تو اللہ کا گھر ہے بھائی۔ کوئی بھی نہ گیا، کس نے اس کی سننی دی؟ قصہ مختصر، اس نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، بیت اللہ کو گرا دیا جائے، لوگ خود بخود یہاں پر آئیں، اسے ختم کرتے ہیں۔ ہزاروں کا اس نے لشکر تیار کیا، لکھا ہے کتابوں میں تقریباً 60,000 آدمیوں پر مشتمل اس کا قافلہ تھا۔ بڑے بڑے ہاتھی تیار کر کے لائے کہ زنجیریں ان کے ساتھ باندھیں گے اور ادھر بیت اللہ کے ستونوں کے ساتھ باندھیں گے، اسے کھینچیں گے، نعوذ باللہ وہ سب گر جائے گا۔ اس ارادے سے جب وہ چلا تو راستے میں کئی لوگوں نے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اسے پورے طریقے پر ذلیل اور رسوا کیا جائے دنیا کے اندر ہی۔ مکہ المکرمہ منا کے قریب آپ پہنچے، آتے ساتھ ہی حضرت عبد المطلب جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دادا تھے، ان کے اونٹ قبضہ کر لیے، اور جب پتہ لگا حضرت عبد المطلب کو تو وہ تشریف لے گئے ابرہہ کے پاس۔ جب گئے تو وہ بڑا مرعوب ہوا دیکھ کر کہ ایسے باروب شخص، ایسے حسین و جمیل، کہ اللہ نے ان کی نسل سے پیدا کن کو کرنا ہے۔ بڑا مرعوب ہوا، کہنے لگا جی کیسے آنا ہوا؟ فرمایا میرے اونٹ تم نے قبضہ کر لیے ہیں، میں وہ اونٹ چھڑوانے کے لیے آیا ہوں، میرے اونٹ چھوڑ دو، غلط قبضہ کیا تم نے۔ کہنے لگا جی آپ نے عجیب بات کی، میں بیت اللہ گرانے آیا ہوں اور تم اپنے اونٹوں کی بات کرنے آگے مجھ سے۔ حضرت عبد المطلب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹ کی بات کرنے آیا۔ ان للبیت ربا، بیت اللہ کا رب موجود ہے، وہ خود حفاظت کرنا جانتا ہے، ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ چھوڑیں اس بات کو۔ اپنے اونٹ لیے اور واپس آ گئے۔ اب سارے قریش اور وہاں کے رہنے والے انتہائی گھبرائے ہوئے پریشان ہیں کہ یہ کیا؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ یاد رکھیں قرآن مجید نے خود بیت اللہ کے بارے میں فرمایا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یہ لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ ہے۔ جب روئے زمین سے بیت اللہ ختم ہو جائے گا، یہ زمین، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، یہ نہیں باقی رہ سکے گی۔ یہ قائم ہے تو دنیا بھی قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے ویسے اس کی تعمیر کو درست کرنا، ایک ہے بالکل اسے ختم کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ اب اس کے بعد
وہ لشکر تیار ہوا، نعوذ باللہ اس برے ارادے سے اپنے ہاتھیوں کو وہ چلاتے ہیں بیت اللہ کی طرف تو چلتے ہی نہیں، آتے ہی نہیں، کسی اور طرف اس کا رخ موڑتے ہیں تو وہ چل پڑتے ہیں، بہت کوشش کی نہ چلیں۔ اسی دوران اللہ رب العزت کی جانب سے پکڑ آ گئی کہ سمندر کی جانب سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، ابابیل جنہیں کہا جاتا ہے، چھوٹے پرندے۔ ہر پرندے کے پاس تین جو ہے نا کنکر تھے، ایک پنجے میں، دوسرا دوسرے پنجے میں اور ایک منہ میں، بس 3 ہی تھے۔ حجارت من سجیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل پتھر نہیں تھے، مٹی کے بنے ہوئے، جس طرح کہ پتھریلی زمین ہوتی ہے نا، مٹی بھی اور پتھر بھی شامل، دونوں میں اس طرح کی۔ اور وہ آ کر ان پتھروں کو برساتے تھے، بس چھوڑتے تھے، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کنکر آدمی کو جو سوار ہوتا اوپر اس کو اور ہاتھی کو چیرتا ہوا نیچے گر جاتا جا کے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی طاقت ہے اللہ رب العزت کے پاس، انسان سمجھتا نہیں۔ اللہ نے مہذب قوموں کا جب قرآن مجید میں ذکر کیا تو یہی فرمایا نا، کہیں فرمایا صرف ایک چیخ آئی، چیخ، ساری مر گئے، کوئی بھی نہیں بچا۔ کہیں فرمایا کہ صیحتاً، ہوا تھی، وہ ہوا، ہم نے ہوا بھیج دی، پٹخ پٹخ کر مارا، کوئی بندہ زندہ ہی نہیں بچا، ایک ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ کہیں فرمایا الرجف، جو ہے نا زلزلہ آیا، بس زمین ہلی، سارے ملیا میٹ ہو گئے، ساری ملیا میٹ ہو گئے، کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ابابیلوں سے کام لے لیا، سب بھاگ گئے، مر گئے۔ ان کا جو سردار تھا ابرہہ، وہ وہاں نہیں مرا، وہ زندہ وہاں سے واپس گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنایا، نشان عبرت بنایا کہ اس کا سارا جسم ہی گل گیا، سارا جسم گل گیا، انگلی الگ ہوئی جسم سے گری، ہاتھ گرا، بازو گرا، اس طرح جسم کا ایک ایک ٹکڑا گرا، اور پھر آخر میں جا کے وہ مرا۔ اس لیے فرمایا کہ جو شعائر اللہ ہیں کبھی ان کی تعظیم میں فرق نہیں آنا چاہیے، ان کے بارے میں برا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ جگہیں احترام والی جگہیں، احترام والی جگہیں۔ عام جگہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان گناہ کا ارادہ کرے پکڑ نہیں ہے، جہاں پر اس زمین پر گناہ کرے گا تو گناہ ہاں نیکی کے لیے ہے کہ نیکی کا ارادہ بھی مستقل نیکی ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی گناہ کا ارادہ کر لے جب تک کرے نہیں، یہ اس کا فضل ہے، گناہ لکھا نہیں جاتا۔ لیکن حرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، جو وہاں ارادہ بھی کرے گا تو ہم دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے، وہ نہیں بچ سکتا۔ وہاں کے قوانین الگ ہیں حرمین کے، ان کی شان الگ ہے جو ہم مسلمان پہچانتے ہی نہیں، مسلمان عام طور پر لا علم رہتے ہیں ان سے۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے اس طریقے سے کیا تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ دنیا کی طاقتیں اگرچہ بڑی تھیں ان کے پاس، زور تھا، طاقت تھی، لشکر ان کے پاس تھا، فوج ان کے پاس تھی، سب کچھ ہے، لیکن فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اللہ نے ان کی ساری سازشیں ناکام کر دیں، ابابیل بھیجا، اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ،
ان کی حالت یہ ہو گئی جس طرح بھوسا ہوتا ہے کھایا ہوا، جانور اس بھوسے کو کھا لینا، اس کے بعد جو حالت ہوتی ہے ان لوگوں کی بھی یہی حالت ہو گئی تھی آخر میں۔ اس طریقے سے ہم نے کیا۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، خاندان قریش بیت اللہ کے متولی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کی وجہ سے ان کو بڑی عزتیں عطا فرمائیں، جس طرح آج بھی ہیں کہ جو بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں پوری دنیا میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ بڑی عزت کے ساتھ اپنے ساتھ لکھتے ہیں خادم الحرمین الشریفین۔ واقعتاً بہت بڑی خدمت ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ آرام سکون سے دنیا بھر میں تجارت کرتے تھے، جبکہ کافروں کو لوٹ لیا جاتا۔ جب ان کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ تو بیت اللہ کے خدام ہیں تو وہ عزت کیا کرتے تھے۔ سردیوں گرمیوں میں یہ جاتے، شام میں جاتے، یمن میں جاتے، یمن گرم علاقہ تھا، سردیاں ہوتی تو ادھر چلے جاتے، گرمیاں آتی شام چلے جاتے۔ اس طرح بڑے پرسکون طریقے سے یہ تجارت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جس بیت اللہ کی وجہ سے تمہیں اتنی عزتیں ملی ہیں، تمہیں چاہیے کہ عبادت بھی بیت اللہ کے رب کی کیا کرو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، اس اللہ نے تمہیں بھوک کے بعد کھلایا، خوف کے بعد امن عطا کیا۔ لوگ بھوکے مرتے ہیں کچھ نہیں، تمہارے پاس وافر ہے، بد امنی ہے، لیکن اللہ نے تمہیں امن عطا کیا۔ جب اللہ امن عطا کر دیں اور اللہ معیشت بہتر کر دے تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے برے لوگ اور تباہ ہونے والے لوگوں کی نشانیاں بتائیں۔ فرمایا ان کی پہلی نشانی یہ ہے، وہ بد عقیدہ ہوتے ہیں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، فرمایا آپ نے دیکھا نہیں ان کو جو قیامت کو جھنڈلاتے ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں یہ۔ نمبر 2، فذالک الذی یدعو الیتیم، فرمایا کہ ان کے اندر عملی کمزوری بھی ہوتی ہے اور اخلاقی کمزوری بھی ہوتی ہے، عقیدے کے کمزور، عمل کے کمزور، اخلاق کے کمزور۔ فرمایا یہ 3 کمزوریاں انسان کے لیے ہلاکت لاتی۔ فرمایا دیکھو، اچھے اخلاق کا مالک انسان جب کسی مسکین کو دیکھتا ہے، کمزور کو دیکھتا ہے تو اسے ترس آتا ہے اس پر، اور ترس کھانا چاہیے۔ اگر ترس نہ آئے اپنے دل کا علاج کرے کہ اللہ نے اس کے دل کو پتھر جیسا بنا دیا ہے۔ انسان کا دل تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کمزور کو دیکھیں اس کا دل نرم ہو جائے اس کے۔ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، تباہ ہونے والے یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو خود بھی کھانا نہیں کھلاتے، اوروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے کہ اس کو کھلاؤ۔ فویل للمصلین، عمل بھی کمزور ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ فرمایا یہ آتے کوئی نہیں، غافل بن کے پڑے رہتے ہیں، غافل بنے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی کمزوری یہ بھی ہے کہ عام جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ بھی کسی کو نہیں دیا کرتے ہیں۔ عام جو استعمال کی چیزیں ہیں انہیں روکنا شرعاً تو برا ہے ہی ہے، اخلاقاً بھی برا ہے کہ کسی کو نمک کی ضرورت پڑ گئی، کوئی آگ لینے کی ضرورت پڑ گئی، کسی اور چیز کی ضرورت پڑ گئی، چھوٹی موٹی چیزوں سے کسی کو نہیں روکنا چاہیے۔ یار تو روزانہ ساڑھے کو نمک منگن آ جانا، بے کیا ہوا؟ یہ کون سا کو اربوں روپے لگا کر آپ نے جو ہے لیا ہے؟ عام سی چیز ہے۔ فرمایا کہ گھروں میں آس پاس پڑوس والے ایک دوسرے سے لیتے رہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں۔ اللہ تو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کی جو عمدہ سے عمدہ چیز ہے وہ بھی آپ پڑوسیوں کو دیں، اوروں کو دیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین آئے میرے پاس اور مجھے
اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ میں گمان کرنے لگا کہ اب اس کے بعد جبریل امین یہی کہیں گے کہ پڑوسی مستقل وارث ہوتا ہے، مستقل وارث ہوتا ہے۔ فرمایا یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور ہمارے معاشرے میں تو ساتھ والوں کا پتہ ہی نہیں۔ عام دیکھا گیا ہے کہ پڑوسیوں کی آپس میں لڑائی ہے، پورے محلے والوں کے ساتھ بنی ہوگی لیکن ساتھ والے نہیں، مشترک دیوار ہے، صرف درمیان میں 2 اینٹیں ہیں۔ وہ 2 اینٹیں ایسی رکاوٹ بنتی ہیں کہ وہ دلوں میں بھی رکاوٹ پیدا کر دیتی، حالانکہ وہاں تو سب سے زیادہ خیال ہونا چاہیے، سب سے زیادہ خیال ہونا چاہیے پڑوسی کا۔ دیکھیں نا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے جو صحابہ اکرام تھے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان کی تربیت کی۔ کیا آتا ہے روایات میں کہ ایک صحابی کے گھر میں بکری کا سر آیا۔ میں کہا اچھا آج اس کو پکاتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے پڑوسیوں کے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ اس نے ساتھ والوں کو دے دیا۔ ان کے پاس جب گیا انہوں نے کہا ماشاءاللہ آج تو ہمارے پاس پکانے کے لیے بڑی بہترین چیز ہے، چلو ساتھ والے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی غریب آدمی ہے، پتہ نہیں ان کے پاس کچھ ہے کہ نہیں۔ صبح کو بکری کا سر جس گھر سے چلتا ہے، گھومتے گھومتے شام کو اسی گھر میں پھر آ جاتا ہے، اسی گھر میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے پڑوسیوں کا، ساتھ والوں کا۔ اور غزوہ احد کا وہ مشہور واقعہ کہ جب ایک صحابی آخری ان کا وقت ہے، شہادت کے قریب ہیں، کہا العطش العطش، پیاس لگی ہے کوئی پانی پلا دے، پیاس لگی ہے، منہ خشک ہو رہا ہے، کوئی پانی پلا دے۔ ایک صاحب بھاگ کر گئے، پیالے میں پانی لائے۔ اتنی دیر میں اس شخص کو جس نے پانی مانگا تھا کان میں آواز پڑی کہ میرے قریب ایک اور آدمی بھی گرا ہوا ہے اور وہ بھی کہہ رہا ہے العطش العطش، پیاس لگی ہے کوئی پانی پلا دیں۔ خود پینے کے بجائے اس نے اشارہ کیا پہلے اس کو پلا دو، میری خیر ہے اس کو پلا دو۔ وہ پیالے والا اس کے پاس گیا، اس کو اور جگہ سے آواز آئی، اور آگے گیا، 4-5 آدمیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ پانی پلانے والا پیالہ لے کر گھومتا رہا اور 5 کی روح پرواز کر گئی۔ اس کو پلا دو، اس کو پلا دو، کوئی بات نہیں، اس کو پلا دو۔ یہ ہے ایثار، یہ ہے ایثار جو آج ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ تباہ ہیں وہ نمازی جو نماز پڑھتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ عام استعمال کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ انا اعطیناک الکوثر، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بیٹے جو تھے بچپن میں فوت ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دشمن کفار کہنے لگے کہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بیٹا تو ان کا ہے کوئی نہیں ہے، ساری بیٹیاں ہی ہیں، تو انسان کے جانے کے بعد بیٹے کی وجہ سے نام ہوتا ہے، بیٹا تو ان کا کوئی نہیں، کس نے نام لینا ہے ان کے چلے جانے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر دی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، کوثر عطا کی ہے۔ 25 معنی ہیں کوثر کے، سب کو جمع کیا جائے تو معنی ہوتا ہے خیر کثیر، کہ ہم نے آپ کو بڑی خیریں دی ہیں، بہت بھلائیاں دی ہیں۔ اولاد والوں کا وہ نام نہیں ہوگا جو نام اور شان ہم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اولاد والوں کا کیا نام ہوتا ہے؟ حوض کوثر بھی ہے نا، انا اعطیناک الکوثر۔ فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا ہم سے پوچھو دنیا تو کیا یہ سب ختم ہو جائے گا، آپ کا نام تو آخرت میں بھی باقی ہوگا، ساری امت حوض کوثر پر آپ کے پاس آئے گی، آپ کا نام نامی تو وہاں بھی ہوگا۔ یہ کیسے کم عقل ہے جو کہتے ہیں نام لینے والا کوئی نہیں؟
جب اتنی بڑی شان ہم نے آپ کو عطا کی، کوثر کا ایک معنی قرآن بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں، ہم نے تو آپ کو قرآن عطا کیا جو ہمارا کلام ہے، قیامت کی صبح تک یہ کلام رہے گا، میرے نبی آپ کی شان بھی رہے گی، آپ کا نام بھی رہے گا۔ آج اتنی صدیوں بعد مسلمان آپ علیہ الصلوۃ کا نام لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ پورا شجرہ نسب کتابوں میں ہر جگہ لکھا ہے، بچے بچے کو آتا ہے آپ کا سلسلہ نسب، آپ کے والد، دادا، والدہ اور بیٹیاں، بیٹے، بیٹیوں کے بیٹے، سب کے نام پتہ ہیں، اور آپ کی نسل آج تک جاری ہیں، اور کتنے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کہوں گا انسان آج بھی دنیا میں موجود ہیں جن کا سلسلہ ان کے اپنے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، میرا والد وہ، ان کا وہ، ان کا وہ، ان کا وہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ یہ آپ کا نام ختم کریں گے؟ جب ہم نے اتنا بڑا انعام کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ کو بھی چاہیے کہ رب کی نماز پڑھا کریں، وانحر اور قربانی کیجئے، مالی عبادت بھی کریں، بدنی عبادت بھی کریں، اور نماز میں قولی عبادت بھی ہوتی۔ تو نعمت کا شکرانہ کیا ہے؟ انسان اللہ کی حمد و ثنا زبان سے کریں اور اپنے جسم سے اس کی عبادت کریں، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے راستے میں صدقہ کریں، یہ نعمت کا شکر ہوتا ہے۔ ان شانیک هو الابتر، یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم سے پوچھو، ہم کہتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کون ہے جو آج نام لیں آپ کے دشمنوں کا؟ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک بندہ دکھا دیا جائے جو یہ کہے کہ میرا نام ابو جہل ہے، میرا نام ابو لہب ہے، کافروں میں ہی دکھا دو، کافروں میں بھی کوئی نہیں، اور کوئی بندہ نہیں جو یہ کہے کہ میرا سلسلہ نسب ابو جہل سے ملتا ہے، ابو لہب سے ملتا ہے۔ جس کا نشان رب مٹائے وہ نشان کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ ان شانیک هو الابتر۔ بات ابو جہل کی آئی تو تھوڑی سی بات کرتا جاؤں۔ ابو جہل جو اتنا بڑا کافر اور دشمن رسول کہ مرتے دم تک اپنی دشمنی پر قائم ہے، کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو بچوں نے تو زخمی کیا نا معوذ معاذ نے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کو کاٹا، وہ بچے تھے وہ نہ کاٹ سکے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن کاٹنے لگے تو کہنے لگا یہ ذرا نیچے سے کاٹنا، جب میری گردن پڑی ہو پتہ تو لگے کسی سردار کی گردن پڑی ہے۔ یہ فرعونیت ہے، فرعونیت آ جائے نکلتی نہیں۔ اور ساتھ کہنے لگا کہ بڑا افسوس ہے کہ مجھے عام دیہاتیوں نے مارا، کوئی بڑا شجاع اور بہادر آدمی کے ہاتھوں سے مارا جاتا تو تھی، یہ میرے دل میں بڑی بات رہ گئی، اتنا بڑا دشمن ہے۔ لیکن ان شانیک هو الابتر کا نمونہ دیکھیے، اس کا بیٹا عکرمہ نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مکہ فتح ہوا تو مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا کہ اب میری تو خیر نہیں، مجھے تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہاں سے بھاگا سمندر پر جا پہنچا، کشتی جا رہی تھی اس پر سوار ہوا کہ میں بھاگ کر سمندر پار ہو جاتا ہوں، نکل جاتا ہوں یہاں سے۔ جب کشتی میں بیٹھا اور کشتی آگے جا کے بھنور میں پھنس گئی، اب لگے اپنے خداؤں کو پکارنے، کوئی لات کو، کوئی منات کو، کوئی عزا کو، کوئی حبل کو، کوئی کس کو، کوئی کس کو۔ اللہ نے کہا نا 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 نا، یہ کام نہ کرو۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا میرا تجربہ یہ ہے جب کشتی پھنس جاتی ہے پھر کوئی نہیں نکالتا، پھنسی کشتی کو ایک اللہ ہی نجات دینے والے ہیں۔ خود قرآن نے کہا
کہ جب ان کی کشتیاں پھنستی ہیں تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتے ہیں، پھر لات منات عزا سارے بھول جاتے ہیں۔ کہنے لگا بے نا، اس کشتی کو رب کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا ادھر سے، اللہ ہی کو پکارنا ہوگا۔ اچھا، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں میں نے دل میں اسی وقت تحیہ کیا جب سمندر میں نجات دینے والا اللہ ہے، خشکی پر نجات دینے والا بھی اللہ ہے۔ کہا پھر لڑائی کس بات کی جب اللہ سمجھ دینے پر آئے؟ کہتے ہیں میں نے تحیہ کر لیا، مر گیا تو مر گیا، زندہ بچا سیدھا جاؤں گا اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے قدموں میں جا کے بیٹھوں گا۔ نجات دی اللہ نے۔ باہر نکلے، مکہ کا رخ کیا، پہلے الٹ جا رہے تھے، پھر مکہ کی طرف۔ بیوی حضرت اکرمہ کی پہلے مسلمان ہو گئی۔ بیوی کہنے لگی میں آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہوں اور امن لے کے آتی ہوں۔ بیوی گئی، کہنے لگی کیا ایک عورت بھی کسی کو امن دے سکتی ہے جو خود مسلمان ہو؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بالکل دے سکتی ہے۔ کہنے لگی کہ میں اپنے خاوند اکرمہ کو امن دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا جس کو تو نے امن دیا اسے ہم نے بھی امن دے دیا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت اکرمہ آئے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی صحبت میں مشرف بہ اسلام ہوئے، صحابی رسول بن گئے۔ ایک دن کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھے کہتے ہیں جب میں جہاں سے گزرتا ہوں لوگ کہتے ہیں میں ابو جہل کا بیٹا ہوں۔ اور میں ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں درمیان میں، جب وہ آئے نا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد تو آپ وحی کے ذریعے آپ کو سب علم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مرحباً بالراکب، وہ جو سوار ہو کے آیا ہے نا اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ فرمایا تیرے سارے واقعے کا ہمیں پتہ لگ گیا ہے، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ جی لوگ تو مجھے کہتے ہیں ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کا بیٹا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس میں کون سی بات؟ کہا میں نہیں پسند کرتا کہ لوگ مجھے ابو جہل کا بیٹا کہیں۔ پھر کیا کہیں؟ کہا مجھے یہی کہہ دیا کرو کہ یہ اسلام کا بیٹا ہے، ابو جہل کا بیٹا مجھے نہ کہا کرو۔ اللہ نے یہ وعدہ سچا کر کے دکھایا، ان شانیک هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہوگا اس کی اپنی اولاد بھی باپ کا نام نہیں لے گی، وہ بھی اولاد کا نام نہیں لے گی۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس کفار کے کچھ لوگ آئے، ایک جماعت آئی، کہنے لگے کہ اب ہم آپس کی لڑائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا بھی وہ کس طریقے سے؟ کچھ لو اور کچھ دو، مسئلہ ختم۔ بھئی اب کیا طریقہ لائے ہوں؟ مختلف مواقع پر وہ آئے، کہنے لگے کہ یوں کرتے ہیں 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، سال ختم ہو جائے گا، اگلے سال آپ اور ہم سب مل کر جو ہمارے معبود ہیں ان کی عبادت کریں گے، نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا، اللہ اللہ خیر صلاح، بات ختم ہو جائیں گی۔ 1 سال ادھر 1 سال ادھر، اس طریقے سے مل ملا کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے کافروں جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کروں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم ان کی بات نہیں کر سکتے، کرو گے تو پھر تمہارا عقیدہ ختم ہو جائے گا، مسلمان ہو جاؤ گے۔ کہا آج کی بات نہیں، ولا انا عابد ما عبدتم، آئندہ کے لیے بھی سن لو، کبھی میں تمہارے خداؤں کی عبادت کروں کبھی نہیں ہوگا۔ یہ میرے سے امیدیں ہی چھوڑ دو، عقیدے پر کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے پر عقیدے پر بات نہیں ہو سکتی، وہ وہیں کا وہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم غیر کو سجدے کرنے لگ جائیں، غیر کی تعظیم کرنے لگ جائیں، یہ ہم سے توقع کبھی نہ رکھنا۔ عبادت ہم ایک اللہ کی کرتے ہیں، تعظیم اسی کی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ چل سکتے ہو تو ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین قبول
ہم اپنے دین پر رہیں گے۔ لیکن بعد میں پھر اگلا حکم بھی جہاد والا بھی آ گیا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ تسی جتھے لگے اتھے تے اسی جتھے لگے اسی اتھے، ہونے گل نہیں۔ اب فرمائے ان کو دعوت دیں، سمجھائیں ان کو، مان جائیں ٹھیک ہے، نہ مانے تو ان کو کہو جزیہ دو، ماتا تو کر رہا ہوں، کر لیں ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو کہو میدان جہاد میں آؤ۔ اب فیصلہ ہوگا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جمعہ میں نے عرض کیا قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت، اس میں اعلان کہ اب اس کے بعد فتوحات ہی فتوحات ہیں اور لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، فرمایا کہ اب آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی حمد میں مشغول ہو جائیں اور استغفار کرتے رہیں۔ انہ کان توابا، فرمایا وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈر سنائے نہ ذرا۔ آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے سب کو جمع کیا، سارے قبائل کو، الگ الگ قریش کے جتنے قبیلے تھے، پوچھا بھئی میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، سچا یا جھوٹا پایا؟ سب نے ایک ہی جملہ کہا، جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا و امینا، کہا ہم نے تو بڑے تجربے کیے لیکن ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا۔ یہ ہے صادق اور امین، جس لفظ کو آج جو ہے نا بگاڑ دیا گیا ہے۔ یہ صادق امین نہیں، یہ نہیں، یہ صادق امین، یہ صادق امین نہیں، یہ صادق امین ہے۔ لا حول ولا قوت، میری جس سے سیاسی وابستگی ہے وہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، اور جس سے نہیں ہے وہ جھوٹا بھی ہے اور خائن بھی ہے۔ وہ ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ ایک جگہ مؤذن تھا، اذان دیتا تھا، اس کا نام ہی تھا صادق امین۔ میں کہ بھئی تجھے تو سرٹیفکیٹ مل گیا، تیرے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ تو صادق امین ہے، اور دنیا میں کوئی ہو کہ نہ ہو تو صادق امین ہے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل اس صفت کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا سچا کائنات میں کوئی نہیں اور آپ جیسا امانت دار بھی کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا سچا مانتے ہو نا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو پھر کہہ لو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سمجھ گئے وہ الہ کا معنی؟ ہم نہیں سمجھتے نا الہ کا معنی، ہم کہتے ہیں وہ بھی ہے یہ بھی ہے، وہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی داتا ہے اور یہ بھی داتا ہے، الہ کا معنی نہیں آتا۔ ادھر آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، فوراً سمجھ گئے کہ نفی ہو گئی، یہ لات کچھ نہیں، یہ منات کچھ نہیں، یہ بنائے معبود کچھ نہیں، سب کی نفی کریں گے تب جا کے عقیدہ توحید کامل ہوتا ہے۔ لا الہ پہلے، یہ نہیں کہ مثبت گل کرنی ہے، نفی نہیں کرنی بھائی، عقیدہ ایمان شروع نفی سے ہوتا ہے، پہلے نفی کرنی ہے سب کی، پھر کہنا ہے الا اللہ، ایک اللہ ہے۔ جب یہ کہا وہی ابھی جو تعریفیں کر رہے تھے سب الٹوں گے، کیونکہ عقیدے پہ ضرب لگی نا، اب شیطان نے اکسایا، ہو تو اڑے گئے بزرگ سارے، توہین ہو گئی توہین۔ آج بھی یہی ہے نا، اے بزرگوں نہیں مندے تھا، اے فرانا اے ولیاں نہیں مندے، بھئی ہم کیوں نہیں ولیوں کو مانتے؟ جو اللہ کا ولی ہے ہم اس کا بسط احترام کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا جو کپڑوں سے ننگا ہو، جو نماز نہ پڑھے، جسے خود عقل نہ ہو، کہتے پوچھے ہوئے ہیں جی اتنے سال ہو گئے نے کدی بولے ہی کوئی نہیں ہے، اے پوچھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابو لہب عبد العزیٰ نام، آپ کا سگا چچا ہے، کہنے لگا ہے اس وجہ سے آپ نے جمع کیا، تبا لک لہذا جمعتنا، اور مٹھی اس نے پتھروں کی بھری اور آپ کی طرف پھینکی۔ اللہ نے اپنے متعلق برداشت کیا،
جب اللہ کے نبی کے متعلق بات آئی، آپ قرآن مجید مختلف جگہ سے پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ نے کبھی برداشت نہیں کیا اسے۔ فرمایا میری بات تو الگ رہی، میرے نبی کی گستاخی کبھی برداشت نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والے بھی کبھی میرے نبی کی گستاخی برداشت نہ کریں، کبھی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر اللہ کے نبی کی توہین ہو تو کیا کریں؟ فرمایا کہ جس نبی کی امت موجود ہو اور امتی کے سامنے نبی کی توہین ہو، فرمایا اس امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے کہ اس کے نبی کی توہین ہو رہی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نا جی نا، نا جی نا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ، میرا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے کسی جماعت کے ساتھ۔ یہ جو ابھی جانے والے ہیں بڑی مشکل سے جو سابق ہوئے، بڑی مشکل سے سابق بنے، جو جب بات آئی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی، پچھلا ہی رمضان تھا نا، فرانس کے سفیر کو ہم کیسے نکالیں؟ ہمارے تو تعلقات خراب ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، معیشت تباہ ہو جائے گی۔ آج جب اپنی باری آئی تو اب کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی بات آئی تو معیشت نظر آئی، سب کچھ نظر آیا۔ جب اپنی ذات کی بات آئی، نہیں جی نہیں، انہوں نے نکالا، ہم تو کھڑے ہو گئے، جلسے ہو رہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ تو وہ امر بالمعروف نہیں تھا، وہ نہیں عن المنکر نہیں تھی کہ اپنی ذات اللہ کے نبی کی ذات سے زیادہ عزت والی ہے، اور ماننے والے ایسے اندھے ہیں۔ اس کی بات ہر ایک کی بات کر رہا ہوں، جو کہے قائد بالکل ٹھیک ہے، جو کہے قائد بالکل ٹھیک ہے جی، اور قرآن کی بات آ جائے، سنت کی بات کہتے سمجھ نہیں آئی۔ قرآن کا کوئی حکم عقل کے مخالف نہیں ہو سکتا، وہ حدیث یہ حکم کیسا عقل کے مخالف ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں عقل کے ترازو پر تولتے ہیں، اور وہاں قائد محترم صاحب جو کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہماری کم عقلی اور چند دن پہلے جو حرمین میں ہوا وہ سب کے سامنے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اگر ہمیں سچی محبت اور سچی وابستگی اتنی جتنی ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ کریں تو سیدھے جنت میں چلے جائیں، لیکن نہیں ہوتے۔ وہاں نہیں جی شادی روز روز تو نہیں ہوتی نا، پھر ان کی کری کوئی نہیں جی، ڈھول ڈھمکے جان دو، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اچھی خاصی ہم نے خود دیکھا، داڑھی رکھی ہے، شادی کا موقع ہے بالکل منڈا دیے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت کی یہ اہمیت ہے آپ کے یہاں، یہ اہمیت ہے آپ کے یہاں۔ وہاں تو اتنی اہمیت ہے، بس اتنی ساری۔ اور اس طرح کیا ہے، بڑے نعرے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ لگاتے ہیں۔ غلامی رسول میں داڑھی قبول کوئی نہیں، غلامی رسول میں نماز قبول کوئی نہیں، غلامی رسول میں نکاح مسجد میں قبول کوئی نہیں، غلامی رسول میں موت قبول ہے۔ کیسے کم عقل بے وقوف ہیں؟ شیطان نے بس ہمیں بے وقوف بنایا اور ہم بھی لگے۔ اللہ اکبر۔ تو رب کا معاملہ اپنے نبی کے متعلق الگ رہا ہے۔ جب کسی نے بات کی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، یہاں پوری سورت تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہوا ابو لہب خود بھی، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں، برباد ہو جائے خود بھی، اس کا مال بھی اور اس کی کمائی بھی۔ ایسا انداز کہیں اور اللہ نے اختیار کیا؟ تبت یدا ابی، ہاتھ سے پھینکا تھا نا، فرمایا برباد ہوں یہ دونوں ہاتھ۔ ابو لہب نام لیا باقاعدہ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ مال و دولت پر اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کچھ نہیں کام آئے گا، کچھ نہیں کام آئے گا، بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ بیوی بھی اس کے ساتھ دے رہی تھی، فرمایا کہ وہ بھی بھڑکتی آگ میں جائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ہاں حسن و جمال یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں دلوں کی پاکیزگی، صفائی ستھرائی دیکھی جاتی۔ ابو لہب شولوں والا، اتنا حسین و جمیل
کہ یوں لگتا تھا کہ جس طرح اس کے چہرے پر شعلے دہک رہے ہیں۔ اس لیے ابو لہب کہتے ہیں اتنا حسین جمیل۔ اور بیوی کے بارے میں کیا کہا؟ فی جیدہا، جید کہتے ہیں ہرن کی گردن کو، ہرن کی گردن کو، اتنی خوبصورت گردن والی۔ فرمایا جب میرے نبی کی گستاخی کی دونوں بھڑکتی آگ میں جائیں گے۔ اللہ نے کیا کرنا ہے ان کے حسن و جمال کو، ان کے مال و دولت کو؟ جو اس کے نبی کا نہیں ہے وہ رب کا بھی نہیں ہے، وہ کبھی رب کا وفادار نہیں ہو سکتا جو اس کے نبی کا وفادار نہیں ہے، جو اس کے نبی کا وفادار نہیں ہے۔ اور جو نبی کا وفادار ہیں، اللہ اکبر۔ ابو لہب کے بارے میں تو یہ آیا، اور آتا ہے روایات میں وہ ایسے ہی مرا اور اس کے جسم جو ہے نا بدبودار گل گیا، بری حالت ہو گئی۔ جب وہ مر گیا تو کوئی اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں، حبشی غلاموں سے کہہ کر دھکے دے دے کے گڑھے میں ڈال دیا گیا اسے۔ یہ گستاخ رسول کا انجام ہوتا ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر رنگ دیکھیے، لیکن دل میں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس پر قربان ہیں۔ تو اللہ نے شان یہ عطا فرمائی کہ حضرت عمر جیسے لوگ بھی کہتے تھے سیدنا بلال، حضرت بلال تو ہمارے سردار ہیں، یہ تو ہمارے سردار ہیں۔ آخری وقت آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لوگ رو رہے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بڑی پریشانی ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ ہنستے ہیں۔ فرمایا رونا کس بات کا، یہ موت تو رکاوٹ بنی تھی، اس کی تو انتظار میں تھا، موت آ رہی ہے، اپنے آقا سے جا کے ملوں گا۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل هو اللہ احد، کافر کہنے لگے جس اللہ کی عبادت کا آپ حکم دیتے ہیں، آپ ذرا ہمیں تعارف بھی تو کرائے نا، اس کا کوئی نسب بھی تو بیان کرے نا۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، میرے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ تو یکتا ہے، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ بے نیاز۔ صمد کہتے ہیں اس کو، سارے جس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ صمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر ہے ہی کوئی نہیں، اس کا نسب کہاں سے آیا۔ قل اعوذ برب الفلق، آخری دور صورتیں، اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرنا کہ دشمن تو رہیں گے تمہارے، تم اللہ سے حفاظت مانگتے رہو، اللہ تمہیں ہر قسم کے دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے، انسانی دشمنوں سے بھی، شیطانی دشمنوں سے بھی اللہ محفوظ رکھیں گے، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر ان بدبختوں نے لبید ابن العاصم جو تھا اس کے ذریعے سے جادو کرا دیا، آپ کے بال مبارک لے کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرما دیں، سارا وہ اثر ختم ہو گیا، اور فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جو شخص روزانہ یہ صورتیں پڑھے اور اپنے اوپر خود دم کرے، اگر جادو اس پر ہوا تو ختم ہو جائے گا، نہیں تو جادو کا اثر اس پر کبھی ہوگا بھی۔ یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یا اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں ہر اس شر سے جو پیدا کی گئی، آپ نے پیدا کی۔ اندھیری رات کے اندر اندھیرے میں شرور زیادہ ہوتے ہیں، یا اللہ ان شروں سے۔ اور وہ جن لڑکیوں نے، لبید ابن العاصم کی بیٹیاں جادو کرتی تھی نا، کہا کہ یہ جو گروں پر پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتی ہیں نا، ویسے نفاسات اس لیے بھی کہا کہ وہ کرنے والی عورتیں تھیں، اور عام طور پر بھی آپ دیکھیں گے جادو ٹونا عورتیں ہی زیادہ کرتی ہیں، اس لیے نفاسات فرمایا، یہ پھونکے مارنے والی۔ یا اللہ ان کی شر سے بھی، حاسد کے شر سے بھی، کہ جو حسد کرے، یا اللہ ان تمام سے ہمیں بچا۔ قل اعوذ برب الناس، مضمون اس کا بھی وہی، پہلے ایک صفت رب الفلق ذکر کی، اور جو ظاہری اعتبار سے نقصان دہ چیزیں تھیں ان کا ذکر کیا۔ اب اللہ کی پہلی صفت رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، حفاظت طلب کرتا ہوں اس کی جو سارے لوگوں کا رب ہے، ملک الناس سارے لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس سارے لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے
اور پھر وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جانے والے۔ شیطان کا کام یہ ہے، برائی کرائی خود نکل گیا، اب یہ بھگتتا رہے، اس کے سر ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں کے اندر آ کر وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ شیطان صرف جن نہیں ہوتے، انسان بھی بعض شیطان ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا، فرمایا اللہ سے حفاظت مانگو کہ اللہ جہاں جنات سے تمہیں بچائے، ان انسانوں سے بھی تمہیں بچائے۔ جو انسان نما شیطان ہے حقیقت میں۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں ان کے فضائل اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں، کیونکہ وقت پہلے بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ اسی پر بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین ربوبیت سے شروع کی، قل اعوذ برب الناس، اور اسی پر ہی ختم کی۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچاننے والا بنے۔ یہ سارا قرآن رب کا تعارف ہے، سارا قرآن رب کا تعارف ہے۔ جس کو رب کا صحیح معنی میں تعارف حاصل ہو گیا نا، بس وہ نجات پا گیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ تھیں وہ چند باتیں قرآن مجید کے خلاصے کے طور پر جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ یہ کوئی قرآن مجید کی تفسیر نہیں ہے جو میں نے رمضان میں ذکر کی، یہ تو مختصر، یعنی کیونکہ یہ منتخب آیات کا بھی خلاصہ تھا کہ بڑی بڑی صورتیں پورے رکوع میں سے کسی ایک آیت کی بات کر لی، ورنہ تو پورے مہینے میں سورہ فاتحہ ہی نہ ختم ہو۔ اہل علم نے بڑی بڑی تفاسیر صرف سورۃ الفاتحہ ہی کی تشریح کے اندر لکھی ہے، اور غالباً علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ جامعہ عباسیہ بنا نا بہاولپور کا، اس کا محتمم بنایا گیا ان کو، 1 سال تک انہوں نے صرف سورہ فاتحہ کا درس دیا، ایک سورت اتنی جامع۔ تو باقی جو درس ہے وہ رمضان کے علاوہ الحمدللہ پورا سال جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد تقریباً 20 منٹ ہوتا ہے، جس کے اندر 1-2 آیات ان کی مختصر تشریح عام فہم جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے۔ تو میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے اندر لازمی شریک ہوا کریں۔ ابھی تو عید آ جائے گی تو 4 دن کا وقفہ ہوگا، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر سے وہ درس قرآن شروع ہوگا۔ یہ جو سلسلہ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا چاہیے، اور مغرب کے بعد جو ہے وہ درس حدیث ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اسی طریقے سے شریک ہوں۔ اور اگر کل روزہ ہوا تو انشاءاللہ درس ہوگا، تاکہ ہمارا کوئی چند باتیں کر لیں گے مختلف کسی ایک جگہ سے کسی ایک صورت کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک قرآن مجید کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے، کہ ہم جڑے رہیں۔ یہ نہیں کہ قرآن مجید مکمل ہو گیا، جی ہم نے قرآن کی تفسیر 1 مرتبہ پڑھی تھی، مکمل پڑھی ہوئی ہے۔ ارے بھئی قرآن کی تفسیر مکمل پڑھی ہے، اپنی زندگی بھی تو اس میں مکمل کرو نا، اپنی زندگی بھی۔ میں اکثر سناتا ہوں، پہلے کئی مرتبہ سنایا، رات کو بھی ایک جگہ میں گیا تو وہاں یہ بات میں نے کی۔ حضرت فرماتے ہیں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب میں قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہا تھا نا، تفسیر معارف القرآن، اسی میں سے چند باتیں آگے مفتی تقی عثمانی صاحب نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے لکھی۔ اصل میں ان کے والد صاحب نے بڑی تفسیر لکھی معارف القرآن کے نام سے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں تفسیر لکھ رہا تھا نا، درمیان میں بہت بیمار ہو گیا اور بچنے کی امید نہیں۔ لوگ مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں اور بیمار پرسی کرتے اور دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو زندگی دیں، اللہ کرے یہ قرآن کی تفسیر آپ کی زندگی میں مکمل ہو جائے۔ تو میں کہتا آمین، اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے توفیق دیں، لیکن دعا تم نے آدھی کی ہے، پوری نہیں کی۔ جی وہ کیسے؟ جی یہ دعا کرو کہ اللہ یہ تفسیر میری زندگی میں مکمل کرا دیں، اور یہ بھی دعا کرو کہ میری زندگی بھی تفسیر قرآن میں مکمل ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں تفسیر لکھوں اور فارغ ہو جاؤں بیٹھ جاؤں، نہیں، زندگی کے آخری لمحے تک میں بھی اس قرآن کے ساتھ جڑوں، تفسیر بھی مکمل ہو اور زندگی بھی مکمل ہو۔ پر میں مزے کی بات یہ ہے، تو اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ مرتے دم تک ہماری زندگی مکمل اسی میں ہونی چاہیے۔ جب اسی میں مکمل ہوئی نا، پھر جو ہے وہ بات بنے گی۔ اللہ ہماری کئی باتوں کو قبول اور منظور فرمائے، جو اس میں غلطی کوتاہی ہوئی اسے معاف فرمائے، اور جو صحیح بیان کیا گیا اللہ اسے قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پروردگار عالم، آپ کی توفیق سے
ہم نے اس مہینے کے اندر 29 دنوں کے اندر قرآن مجید کی چند آیات کی مختصر باتیں کی ہیں تاکہ ہمارا عقیدہ اور عمل درست ہو جائے، اس پر زیادہ زور رہا۔ پروردگار عالم ہمارے عقائد کو درست فرما، عقیدہ توحید نصیب فرما، یا اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما، یا اللہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں بدعات سے بچا، آپ کی اطاعت عطا فرما اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت عطا فرما، یا اللہ آپ کی شفاعت سے ہمیں جنت میں داخل فرما، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر نصیب فرما، یا اللہ ہمیں وہ محبت عطا فرما جو صحابہ اکرام کو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے تھی، یا اللہ صحابہ اکرام والا جذبہ ایمان نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم پر اور ہمارے ملک پر رحم فرما، یا اللہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو اور ہمارے متعلقین کو یا اللہ قرآن مجید کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرما، یا اللہ زندگی کے آخری سانس تک یا اللہ اس قرآن مجید کی خدمت کے ساتھ ہمیں وابستہ فرما، یا اللہ اسے سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات آپ سے دعا مانگتے تھے کہ پروردگار اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیں، ہماری آنکھوں کا نور بنا دیں، دلوں کا سرور بنا دیں اور ہمارے غموں کا مداوع بنا دیں، یا اللہ ہم بھی آپ سے یہ دعا کرتے ہیں اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیں، یا اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن بیماروں کے لیے دعاؤں کا کہا گیا ہے، عاصم صاحب ہیں اور دیگر ہیں، یا اللہ ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم جسمانی طور پر بھی شفا یاب فرما، روحانی طور پر بھی شفا یاب فرما، یا اللہ رمضان کی عبادات کو قبول فرما، رمضان اور قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنا، اور یا اللہ جتنے بھی اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور یہ رمضان کی بہاریں ہمیں اپنی زندگی میں بار بار عطا فرما اور ان کی قدر کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں زندگی کی قدر کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم تمام کو حرمین کی زیارت آداب کے ساتھ بار بار نصیب فرما، یا اللہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، جو علم عطا فرمائے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا، یا اللہ قرآن مجید کا صحیح فہم اور ادراک نصیب فرما، یا اللہ صحیح فہم اور ادراک نصیب فرما اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت مبارک ہو جی آپ احباب۔